قبلہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اس 5 جو طاق راتیں ہیں اس میں مخفی رکھے جانے کی کیا حکمت ہے لیلۃ القدر کو؟ میں چاہوں گا اس کے حوالے سے کچھ کلام فرمائیے۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، اسی نے ہماری کیفیات، ہماری طبیعتیں، ہمارے مزاج بنائے ہیں۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ بڑے کامچور لوگ ہیں، اگر ایک رات کا بتا دیا جاتا تو پھر ہم اسی رات میں عبادت کرتے، باقی کون کرتا؟ دیکھیں نا 50 نمازوں کا جو تحفہ اللہ نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خصوصی کرم ہے، میں کہتا ہوں یہ امداد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ 45 نمازیں کم ہوئی ہیں۔ جب سرکار 5 لے کر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ گزارش کی، یا رسول اللہ پھر جائیے، یہ 5 کم کریں، آپ کی امت یہ 5 بھی نہیں پڑھے گی۔ تو صرف 5 نمازیں، حالانکہ ثواب 50 کا ہی ملتا ہے، وہ ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ایک رات مخصوص ہے، پھر باقی راتوں کو کون جاگتا، پھر تو اسی میں عبادت کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا میں کہتا ہوں بہت ہی بڑا کرم ہے، خصوصی کرم ہے کہ اس نے اس رات کو، دیکھیں وہ اگر چاہتا تو ایک رات کی کو انڈیکیشن اس کی ہو جاتی، عبادت کرتے، اللہ تعالیٰ انعامات عطا فرما دیتا۔ ہمارے عبادت کرنے نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نقصان تو وابستہ نہیں ہے، وہ تو اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ یہ اس کا ہم پر خصوصی کرم ہے کہ اس رات کو مخفی رکھیں تو میرے بندے اس رات میں جاگیں، عبادت کریں۔ تو 5 راتوں میں سے کوئی ایک تو لیلۃ القدر ہوگی، اگر یہ قدر کرنے میں کامیاب ہوئے انعام بھی ان کو ملے گا، اور باقی 4 راتوں کا بونس تو ہے ہی ہے الحمدللہ۔ اور جیسے بھی آپ نے کویسچن کیا تھا، اسی کے اندر ایک میں اور اضافہ عرض کر دیتا ہوں ضرور فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات میں جبریل امین دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور علماء نے اس کی 3 علامتیں لکھی ہیں۔ پہلی یہ کہ جب مصافحہ کرتے ہیں تو کھال کے اندر ایک لرزہ، جسم پہ ایک لرزہ طاری ہوتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ قلب میں رقت پیدا ہوتی ہے، دل ایک دم نرم ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اور میں نے تھوڑا سا اس پہ غور و تفکر کیا ہے کہ یہ کیفیت عموماً اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو خلوت میں ہوتا ہے۔ جلوت کے اندر چونکہ ہم ہر طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے بھی مصافحہ چل رہا ہوتا ہے، اور اگر بھری محفل میں کوئی دھکا لگ رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے تو کچھ پتہ نہیں چلتا، یکسوئی نہیں رہتی۔ ہاں، تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسی محافل میں شرکت نہ کریں، ضرور کریں، لیکن تھوڑا سا کچھ حصہ جو ہے وہ خلوت کا بھی نکالیں اس رات میں، کہ ہو سکتا ہے وہی وہ وقت ہو کہ جبریل امین تشریف لائیں، مصافحہ فرمائیں، تو ایک تو روح الامین سے ہاتھ ملانے کا موقع مل جائے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اور دوسرا پھر انشاءاللہ مزید برکات بھی حاصل ہوگی۔ تو خلوت کا حصہ بھی ایک نکالنا چاہیے اس رات کے اندر، اس میں عبادت کریں۔ اس سے آپ نے بہت خوبصورت انداز میں